بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولایت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ اور ایک بڑا معنی انسان کے وجود کے اندر غفلت کا آ جانا ہے، انسان کے وجود کے اندر سستی کا آ جانا ہے۔ جب سستی انسان کے وجود کے اندر آتی ہے، جب غفلت کا انسان شکار ہوتا ہے، تو یہ وہ منزل ہے کہ شیطان دبے قدموں انسان کے دل پر قبضہ کرنے لگتا ہے۔ اور اس کے سلسلے سے آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی خاص فضا میں خاص جگہ پر رہتے ہیں تو بڑا معنویت محسوس کرتے ہیں اور روحانی طور پر ہم اپنے آپ کو سرشار پاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاص ملکوتی فضا سے ہم نکلتے ہیں تو پھر ہم محسوس کرتے ہیں کہ گویا ہم شیطان کے اسیر ہو گئے ہیں۔ جس طرح سے ہم جب حرم حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ، حرم سید الشہداء علیہ السلام یا امام رضا علیہ السلام معصومین کے حرم میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ بندگی کا وہ قلعہ ہیں کہ جہاں پر شیطان آسانی کے ساتھ ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد حضور سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نخاف من نفاق، ہم نفاق سے ہم ڈر رہے ہیں، ہم خائف ہیں۔ تو پیغمبر نے بیان کیا کہ کیا مشکل ہے تمہیں؟ تو کہتے ہیں کہ حضور یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے وجود کے اندر معنویت ہے، روحانیت ہے، لیکن جب آپ کے یہاں سے اٹھ کے ہم جاتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں، اور روایت کے جملے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، اپنی اولاد کی بو کو جب ہم محسوس کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ جو کیفیت آپ کے حضور میں جو ہوتی ہے وہ ہمارے وجود سے نکل جاتی ہے۔ تو کیا یہ نفاق تو نہیں ہے؟ ہم ڈر رہے ہیں، نخاف یا رسول اللہ، ہم ڈر رہے ہیں من نفاق۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفاق نہیں ہے، یہ ذالک خطوات الشیطان، یہ شیطان کے دبے پاؤں قدم رکھنے، یہ شیطان کے نقوش ہیں، یہ شیطان کے دبے پاؤں تمہارے دل پر قبضہ کرنے کے آثار ہیں۔ یعنی گویا پیغمبر نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر شیطان تمہارے وجود کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں انسان کے وجود کے اوپر جب شیطان حملہ کرتا ہے تو اسے سستی میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب تک لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا ایک ہادی کے طور پر اگر تسلیم نہ بھی کرتے ہوں تو ایک قریبی ترین رسول کے بعد ایک قریبی ترین شخصیت کے عنوان سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو قبول رکھتے تھے، اپنا ہمدم مانتے تھے، اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان ولایت کیا ہے تو تقریباً سارے وہ افراد ہیں جنہوں نے بعنوان مولا اور حاکم آپ کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جو غدیر کی جو منزل ہے، جہاں وہ پیغمبر کے ہمراہ ہیں، جہاں پیغمبر نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد لوگوں سے بیعت لی ہے، تو جب بیعت کرنے والے ہیں کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر بیعت کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے بیعت کر لی تو انحراف کیسے پیدا ہوا؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے وہ لوگ آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم نفاق سے ڈر رہے ہیں، تو پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ نفاق نہیں ہے، یہ شیطان کا حملہ کرنا ہے کہ جہاں پر تم ایک ملکوتی فضا میں رہتے ہو، جب پیغمبر کے ساتھ رہتے ہو تو انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب پیغمبر کی بارگاہ سے تم خود کہہ رہے ہو جب ہم نکل جاتے ہیں تو ہمارے وجود کے اوپر دنیا آنے لگتی ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے انہی چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے خطبہ فدق میں، کہ جہاں پر آپ بیان کرتی ہیں یا معشر النقیبہ وعاداد الملہ، کہ جہاں پر آپ نے نقیبان ملت کہہ کے خطاب کیا ہے اور اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگوں جو محافظ قلعہ اسلام ہو، ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ کس سستی اور کس غفلت کا تم شکار ہو گئے ہو کہ پیغمبر کی حدیث کے مطابق وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو اذیت کرتا ہے، ستاتا ہے، مسلمان نہیں ہے، اور یہ تمہارا کیسا اسلام ہے کہ حق کو غصب کر لیا گیا، میرے حق کو غصب کر لیا جاتا ہے اور تم بولنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ افراد جو پیغمبر کے حضور میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم نفاق سے ڈرتے ہیں، یہاں پر نفاق بھی ہے اور یہاں پر شیطان انسان کے قلب پر براجمان بھی ہو چکا ہے، شیطان کے تسلط میں انسان کا دل ہے،
انسان کا وجود شیطان کے تسلط میں ہے. جب وجود شیطان کے تسلط میں ہو جاتا ہے تبھی یہ منزل آتی ہے کہ انسان کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھتا نہیں ہے، کان ہوتے ہیں لیکن سنتا نہیں ہے، دل ہوتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ غافل لوگ ہیں. اسی غفلت کو بتانے کے لیے، اسی غفلت سے نکالنے کے لیے بی بی نے خطبہ دیا تھا کہ راہ ولایت میں ایک بڑی رکاوٹ غفلت ہے. اگر انسان غافل رہے گا تو آنکھ ہوتے ہوئے اس سے دیکھ نہیں سکتا، کان ہوتے ہوئے اس سے سن نہیں سکتا، دل ہوتے ہوئے اس سے سمجھ نہیں سکتا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.